آج ہم آپ کو تاریخ کے ایک ایسے سیاہ کردار سے ملوائیں گے جس کا نام سنتے ہی خوف اور وحشت دل میں گھر کر لیتی ہے۔ ایک ایسا شخص جسے مغرب نے ہیرو اور مشرق نے درندہ کہا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ولاد کی، جسے دنیا ڈریکولا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو سلطنت عثمانیہ اور سلطان محمد فاتح کے سامنے کھڑا ہوا، لیکن اس کی درندگی نے تاریخ میں جو سیاہ داغ چھوڑے وہ آج تک نہیں مٹے۔ تو آئیے جانتے ہیں ڈریکولا کی اصل حقیقت۔ قرون وسطیٰ کا یورپ ظلم و بربریت سے بھرا ہوا تھا۔ ایک جانب سلطنت عثمانیہ کی فتوحات کا سورج چمک رہا تھا اور دوسری جانب یورپ کے مشرقی خطے میں ایک چھوٹا مگر سخت جان علاقہ ولاچیا اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ولاچیا آج کے دور میں رومانیہ کا ایک حصہ ہے۔ یہ علاقہ پہاڑوں، جنگلات، قلعوں اور چھوٹے دیہاتوں پر مشتمل تھا۔ اسی سرزمین میں پیدا ہوا ایک شہزادہ جس کا نام تھا ولاد۔ ولاد کا مکمل نام تھا ولاد ڈراکولیا۔ وہ ایک سردار ولاد دوم کا بیٹا تھا جو ڈریگن کے لقب سے مشہور تھا۔ ولاد سوم نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلنا چاہا، مگر وہ محبت یا حکمت سے نہیں بلکہ ظلم اور انتقام کے راستے پر چلا۔ 14ویں صدی کے آخر میں جب سلطان مراد ثانی کی حکومت تھی تو ولاچیا کے امراء نے عثمانیوں سے وفاداری کا وعدہ کیا۔ اسی سلسلے میں ولاد اور اس کا بھائی رکیر عثمانی دربار قسطنطنیہ بھیجے گئے تاکہ بطور یرغمال وہ سلطنت سے وفاداری سیکھیں۔ ولاد نے بچپن کا بڑا حصہ عثمانی دربار میں گزارا۔ وہاں اس نے ترک زبان، اسلامی آداب، سیاست، جنگی چالیں اور فن حکومت سیکھا، مگر اس کے دل میں ایک بات پلتی رہی: نفرت۔ جب ولاد واپس ولاچیا آیا تو اس نے وہاں کی سیاسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر تخت پر قبضہ کر لیا۔ اقتدار ملتے ہی اس نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس کی سلطنت چھوٹی تھی مگر اس کے دل میں غرور اور خون ریزی کی بھوک بہت بڑی تھی۔ ولاد نے اپنی حکومت کو خوف اور تشدد سے مضبوط کیا۔ اس کا سب سے خوفناک طریقہ سزا دینے کا تھا، لوگوں کو نیزوں پر زندہ چڑھانا۔ تاریخی روایات کے مطابق ولاد نے ہزاروں انسانوں کو نیزوں پر چڑھایا۔ یہ سزائیں صرف دشمنوں کو نہیں بلکہ اپنے ہی عوام کو بھی دی گئیں۔ چھوٹے جرائم، مشتبہ افراد یا صرف مخالفت کرنے والوں کو بھی ظالمانہ انجام دیا جاتا تھا۔ جب ولاد نے عثمانی قافلوں پر حملے شروع کیے اور پھر سن 856 ہجری مطابق 1452 عیسوی کے بعد عثمانی سرحد پر بغاوت کی تو یہ اطلاع سلطان محمد فاتح تک پہنچی۔ یہ وہی سلطان محمد فاتح تھے جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے فاتح اسلام کا لقب حاصل کیا۔ سلطان نے ولاد کے ظلم کی خبریں سنیں اور ولاد کی جانب سے صاف پیغام کہ وہ عثمانی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا۔ سلطان نے فوراً ایک منظم فوج ولاچیا کی جانب روانہ کی۔ ولاد نے رات کے اندھیرے میں عثمانی کیمپ پر اچانک حملہ کیا۔ ترک لشکر چونک گیا مگر سلطان بچ نکلا۔ صبح ہوتے ہی عثمانی فوج نے جوابی حملہ کیا۔ ولاد کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ ولاد پہاڑوں میں چھپتا رہا، اپنی فوج کو مختلف سمتوں میں تقسیم کرتا رہا، مگر ترک لشکر مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ ولاچیا کے عوام اب تنگ آ چکے تھے۔ ان کے اپنے بچے، مائیں، بوڑھے سب ولاد کے ظلم کا شکار بن چکے تھے۔ آخرکار اس کے اپنے ہی درباریوں نے ولاد کو گرفتار کر لیا۔ اسے سلطان محمد فاتح کے پاس قسطنطنیہ بھیجا گیا، جہاں کئی برس قید میں رکھا گیا۔ ولاد بعد میں رہا کر دیا گیا مگر اب وہ کمزور ہو چکا تھا۔ اس میں دوبارہ تخت پر قبضے کی کوشش کی مگر اس بار اس کے پاس نہ فوج تھی نہ حمایت۔ سن 882 ہجری مطابق 1476 عیسوی میں ایک جنگ کے دوران ولاد مارا گیا۔ تاریخ میں درج ہے کہ اس کا سر قلم کر کے قسطنطنیہ بھجوایا گیا تاکہ سلطان کے سامنے اس کا انجام پیش کیا جا سکے۔ مغربی دنیا نے ولاد کی خونخوار شخصیت کو ڈریکولا کے نام سے مشہور کیا۔ ناول نگاروں اور فلم سازوں نے اسے ایک خیالی ویمپائر کی صورت میں پیش کیا، مگر مشرق خصوصاً مسلمان دنیا اسے آج بھی ظالم، خونی اور انتہا پسند کے طور پر یاد کرتی ہے۔ دوستو،
वलाद ड्रैकुला की कहानी सिर्फ एक दरिंदा सिफत हुक्मरान की नहीं, बल्कि ये कहानी है उस वक्त के तसादुम की, जहां एक तरफ अदल, शरीयत और खिलाफत का अलमबरदार सुल्तान मोहम्मद फातिह खड़ा था और दूसरी तरफ जुल्म, खौफ और सूली पर चढ़ाने वाला एक खूनी दरिंदा। तारीख ने आखिरकार फैसला दे दिया, जुल्म का अंजाम तबाही है और अदल की बुनियाद पर बनाई गई सल्तनतें ही कायम रहती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किन मौजुआत पर देखना चाहते हैं।